وہ واش روم کے دروازے کے دوسری طرف سے بولا، سونیا میں جا رہا ہوں، امی بلا رہی ہیں، ان سے بات کر لو۔ تم اندر جیسے جم سی گئیں، تمہاری کانپتی ہوئی انگلیاں اس ننھے سے سفید پریگنینسی ٹیسٹ پر سخت ہو گئیں، جبکہ تمہاری نظریں آنسوؤں کی وجہ سے دھندلا چکی تھیں۔ وہاں موجود دو گلابی لکیریں اتنی واضح تھیں کہ کسی شک کی گنجائش ہی نہ تھی۔ پازیٹیو، تم ماں بننے والی تھیں۔ تمہارا سانس بے ترتیب ہونے لگا۔ نہیں، تمہارے لبوں سے بامشکل یہ لفظ نکلا، اور ایک اور آنسو تمہارے گال پر ڈلک گیا۔ تمہارا پورا وجود کانپ اٹھا۔ تم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تمہیں یہ خبر اس طرح ملے گی۔ تم نے ہمیشہ خوشی، جوش اور شاید ایک نروس سی ہنسی کا تصور کیا تھا، لیکن اس وقت تمہیں صرف اور صرف خوف محسوس ہو رہا تھا۔ تم نے اپنا خالی ہاتھ اپنے سینے پر جما لیا، اپنی تیز دھڑکتی ہوئی نبض کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن وہ مزید تیز ہوتی گئی۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ تمہاری نظریں آہستہ آہستہ اپنے پیٹ کی طرف اٹھیں۔ ایک ننھی سی جان، ایک ننھی سی دھڑکن، تمہارا بچہ۔ یہ احساس اتنی شدت سے ہوا کہ تازہ آنسو تمہاری آنکھوں سے بہہ نکلے۔ تم سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ہنسیں یا روئیں۔ تم اپنی پوری جان سے اس ننھی سی زندگی کی حفاظت کرنا چاہتی تھی، لیکن اسی وقت ایک اور خیال تمہاری خوشی سے آ ٹکرایا۔ عاشر، ٹیسٹ اسٹرپ پر تمہاری گرفت مزید مضبوط ہو گئی۔ میں اسے کیسے بتاؤں گی؟ تم اپنے آپ سے گنگنائیں۔ کیا وہ؟ تمہاری آواز لڑکھڑا گئی۔ کیا وہ خوش ہوگا؟ اس سے پہلے کہ تمہارا ذہن کسی بھی بھیانک انجام کا سوچتا، عاشر نے واش روم کے دروازے پر آہستہ سے دستک دی۔ سونیا، تم نے جلدی سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تاکہ اپنی سسکیاں چھپا سکو۔ تم فارغ ہو گئی؟ تم نے جلدی سے اپنے ہاتھوں کی پشت سے آنسو پونچھے۔ ایک منٹ، میں آ رہی ہوں۔ تمہاری آواز کانپ رہی تھی۔ تم نے دعا کی کہ وہ محسوس نہ کرے۔ تم نے گھبراہٹ میں ادھر ادھر دیکھا اور تمہاری نظریں اوپر والے کیبنٹ پر ٹک گئیں۔ اپنے پیروں کی انگلیوں پر کھڑی ہو کر تم نے احتیاط سے اس پریگنینسی ٹیسٹ کو تولیوں کے ڈھیر کے پیچھے چھپا دیا اور الماری کا دروازہ جلدی سے بند کر دیا۔ ایک آخری گہرا سانس لیتے ہوئے تم نے اپنے چہرے پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے۔ آئینے میں تمہارا عکس انتہائی تھکا ہوا لگ رہا تھا، سرخ آنکھیں، گیلے پیوٹے اور ایک مصنوعی مسکراہٹ جو خود تمہیں بھی دھوکہ نہیں دے سکتی تھی۔ تم نے دروازہ کھولا۔ عاشر ابھی تیار ہو چکا تھا۔ وہ مکمل سیاہ سوٹ میں ملبوس تھا۔ اس کی آستینیں اس کی کلائیوں تک نفاست سے مڑی ہوئی تھیں۔ وہ ہمیشہ کی طرح لگ رہا تھا، سرد، پرسکون اور ناقابل فہم۔ اس نے تمہاری طرف دیکھا۔ اس کی گہری نظریں ایک لمحے کے لیے تمہارے چہرے پر ٹھہریں۔ اتنی دیر کیوں لگی؟ تمہارا دل ایک پل کے لیے رک گیا۔ کیا اس نے کچھ محسوس کر لیا تھا؟ تم نے فوراً اپنی نظریں جھکا لیں۔ کچھ نہیں۔ وہ کاؤنٹر سے اپنی گھڑی اٹھانے سے پہلے ایک لمحے کے لیے خاموش رہا۔ میں نکل رہا ہوں۔ تم نے خاموشی سے سر ہلایا۔ اس نے اپنی کلائی پر گھڑی باندھتے ہوئے دوبارہ کہا، آج رات ہمارا فیملی ڈنر ہے۔ اس نے آخرکار تمہاری طرف دیکھا۔ شاید اسی لیے امی نے فون کیا تھا۔ تم نے صرف سر ہلا دیا۔ میں وہاں پہنچ جاؤں گی۔ اس نے بس اتنا ہی کہا اور بغیر کوئی لفظ بولے تمہارے پاس سے گزر گیا۔ اس کے پرفیوم کی ہلکی سی خوشبو اس کے جانے کے بعد بھی کافی دیر تک کمرے میں موجود رہی۔ تم وہاں کئی سیکنڈ تک کھڑی خالی دروازے کو دیکھتی رہی۔ 3 سال، شادی کے 3 سال، لیکن تم دونوں کے درمیان ہر گفتگو آج بھی سردیوں کی رات سے زیادہ سرد محسوس ہوتی تھی۔ اچانک تمہارا فون بج اٹھا۔ اسکرین پر ایک شناسا نام چمک رہا تھا، امی جان۔ تم نے جلدی سے فون اٹھایا۔ ہیلو امی۔ ان کی گرمجوشی سے بھری آواز فوراً تمہارے کانوں سے ٹکرائی۔ کیسے ہو میری بچی؟ میں تو سوچنے لگی تھی کہ تم مجھے بھول ہی گئی ہو۔ تمہارے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ میں آپ کو کبھی نہیں بھول سکتی امی، انہوں نے نرمی سے ہنستے ہوئے کہا۔ اپنے بیٹے کے برعکس انہوں نے ہمیشہ تمہارے ساتھ محبت اور شفقت کا سلوک کیا تھا۔ جس دن سے تم اس گھر میں آئی تھی، انہوں نے تمہیں اپنی بیٹی کی طرح چاہا تھا۔
کیا حاشر نے تمہیں آج رات کے ڈنر کے بارے میں بتایا؟ جی، انہوں نے ابھی ذکر کیا تھا۔ بہت اچھے، تم ان کے چہرے کی مسکراہٹ کا تصور کر سکتی تھی۔ بہانے بنانے کا سوچنا بھی مت، میں تمہیں وہاں دیکھنا چاہتی ہوں۔ تمہارے لبوں سے ایک ہلکی سی ہنسی نکل گئی۔ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا امی، یہ ہوئی نا میری بچی والی بات۔ پھر ایک مختصر وقفے کے بعد انہوں نے کہا، تمہارے امی ابو بھی ہمارے ساتھ شریک ہو رہے ہیں۔ یہ سن کر تمہاری آنکھیں چمک اٹھیں۔ سچ میں؟ بالکل، کافی عرصہ ہو گیا ہے سب کو ایک ساتھ بیٹھے ہوئے بھی۔ پریگنینسی ٹیسٹ دیکھنے کے بعد پہلی بار تمہارے چہرے پر ایک سچی مسکراہٹ آئی۔ میں سب سے ملنے کے لیے بہت پرجوش ہوں۔ اچھی بات ہے، وقت پر تیار ہو جانا۔ تمہیں دوسری طرف سے کاغذات کے الٹ پلٹ ہونے کی آواز آئی۔ مجھے آج رات سے پہلے ابھی 100 کام نپٹانے ہیں۔ اس عملے نے مجھے پاگل کر رکھا ہے۔ تم مسکرا دیں۔ اپنے آپ کو زیادہ مت تھکائیے گا، میں سنبھال لوں گی۔ وہ دوبارہ ہنسی۔ آج رات ملتے ہیں پیاری بچی، آج رات ملتے ہیں امی۔ فون کٹ گیا۔ بیڈ روم میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ تمہاری مسکراہٹ آہستہ آہستہ غائب ہو گئی۔ تم بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گئیں، تمہارا ہاتھ بے ساختہ تمہارے پیٹ پر چلا گیا۔ امید سے، یہ لفظ تمہارے ذہن میں گونجنے لگا۔ تمہاری سوچیں ماضی کی طرف لوٹ گئیں، جہاں سے سب کچھ شروع ہوا تھا۔ تم حاشر کو بچپن سے جانتی تھی۔ تم دونوں کے خاندان ہمیشہ سے بہت قریب رہے تھے۔ اگرچہ وہ کبھی زیادہ باتونی نہیں رہا تھا، لیکن جب بھی بڑے اکٹھے ہوتے وہ ہمیشہ تمہارا خیال رکھتا تھا۔ جب تم 10 سال کی تھیں اور بڑے بچوں کے ساتھ بھاگتے ہوئے گر گئی تھی تو اس نے خاموشی سے تمہارے زخمی گھٹنے کو صاف کیا تھا۔ جب تم ایک خاندانی تقریب کے دوران گم ہو گئی تھی تو وہ پہلا شخص تھا جس نے تمہیں ڈھونڈ نکالا تھا۔ جب دوسرے بچے تمہیں تنگ کرتے تھے تو حاشر کی ایک سرد نظر ہی انہیں وہاں سے بھگانے کے لیے کافی ہوتی تھی۔ وہ نرم مزاج نہیں تھا، نہ ہی وہ اپنی لچک دکھاتا تھا، لیکن وہ اپنے ہی خاموش انداز میں ہمیشہ تمہاری حفاظت کرتا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ تمہاری بچپن کی پسندیدگی آہستہ آہستہ محبت میں بدل گئی۔ جب تم 20 سال کی ہوئیں تو تمہارا دل مکمل طور پر اس کا ہو چکا تھا۔ پھر ایک دن دونوں خاندانوں نے تمہاری شادی کا اعلان کر دیا۔ تمہارا دل خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ تمہیں یاد تھا کہ تمہارے والدین نے تمہیں دیکھ کر مسکراتے ہوئے پوچھا تھا، کیا تم یہ شادی چاہتی ہو؟ تم نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جواب دیا تھا، جی ہاں۔ لیکن حاشر، اس نے ایسا نہیں کیا تھا۔ اس نے کھلے عام انکار کر دیا تھا۔ وہ تیار نہیں تھا، نہ شادی کے لیے، نہ اس ذمہ داری کے لیے، اور نہ ہی اس رشتے کے لیے۔ ایک دن بعد اس نے تمہیں اکیلے میں ملنے کے لیے بلایا۔ تمہیں آج بھی اس کی آنکھوں کی مایوسی یاد تھی۔ برائے مہربانی، اس نے تمہاری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا تھا، انکار کر دو۔ تمہارا دل جیسے ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ تم خاموش کھڑی اسے دیکھتی رہی تھی۔ اس وقت بھی ایسی افواہیں تھیں کہ وہ کسی اور سے محبت کرتا ہے۔ اگرچہ اس نے کبھی اس بات کا اعتراف نہیں کیا تھا، لیکن تمہارے دل نے ان افواہوں پر یقین کر لیا تھا۔ پھر بھی اس نے کبھی کسی دوسری عورت کا ذکر نہیں کیا۔ اس نے صرف اتنا کہا تھا، میں شادی کے لیے تیار نہیں ہوں۔ کاش تم اس کی بات سن لی ہوتی۔ تم نے اس کی بات سن لی ہوتی۔ کاش تم اتنی مضبوط ہوتی کہ اسے جانے دیتی، لیکن تم ایسا نہ کر سکیں۔ تم زندگی میں پہلی بار خود غرض ہو گئی تھی اور تمہاری خاموشی ہی تمہارا جواب بن گئی۔ شادی ہو گئی، اور اس دن کے بعد سے وہ حاشر جو خاموشی سے تمہارا خیال رکھتا تھا کہیں غائب ہو گیا۔ تمہارا شوہر تو تمہارے ساتھ تھا، لیکن وہ شخص جس سے تم محبت کرتی تھی وقت کے ساتھ ساتھ مزید سرد ہوتا گیا۔ شادی کے پہلے 2 سال ناقابل برداشت تھے۔ وہ بمشکل بات کرتا تھا، ہر اختلاف خاموشی پر ختم ہوتا، اور اس کی ہر نظر تمہیں یاد دلاتی کہ اس کی نظر میں تم اس کی آزادی چھیننے کی وجہ ہو۔ زیادہ تر دن وہ خود کو اپنے کاروبار اور خاندانی کاموں میں مصروف رکھتا، ایک کے بعد دوسرے مشن پر نکل جاتا۔ کبھی کبھی وہ کئی دن گھر نہیں آتا تھا۔ پھر پچھلے سال جب سب کچھ بدل گیا، تم اپنی صحت کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے شدید تھکن کے باعث بے ہوش ہو گئیں۔ جب تمہاری آنکھ ہاسپٹل میں کھلی تو حاشر تمہارے بیڈ کے پاس بیٹھا تھا۔ وہ تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں گیا تھا۔ اس کے بعد اس نے گھر جلدی آنا شروع کر دیا تھا۔ وہ تمہیں کھانے کی یاد دلاتا، پوچھتا کیا تم نے دوا لی ہے، اور اس بات کا خیال رکھتا کہ تم وقت پر سو جاؤ۔ لیکن اس نے کبھی بھی تمہاری درمیان موجود اس پوشیدہ دیوار کو گرانے کی کوشش نہیں کی۔
تم جانتی تھی کہ وہ یہ سب محبت کی وجہ سے نہیں بلکہ صرف فرض شناسی کے احساس کے تحت کر رہا تھا۔ پھر 2 ماہ پہلے وہ ناقابل فراموش رات جب تم دونوں کے درمیان کی دوری کچھ گھنٹوں کے لیے مٹ گئی، اور اب وہی رات تمہارے اندر پلنے والی ایک ننھی سی جان کی صورت اختیار کر چکی تھی، لیکن اگلی ہی صبح کی حقیقت واپس آ گئی تھی۔ تمہیں یاد تھا جب تمہاری آنکھ اس کی باہوں میں کھلی تھی، جیسے ہی اس کی آنکھیں کھلیں اس کے چہرے پر حیرت اور پھر غصہ نمایاں ہوا۔ وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا تم پاگل ہو؟ اس کی آواز کی سختی آج بھی تمہیں تڑپاتی تھی۔ اس سے پہلے کہ تم کچھ کہتی وہ وہاں سے چلا گیا اور تقریباً 1 ماہ تک گھر نہیں لوٹا۔ تم نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لیں۔ تمہارا ہاتھ تمہارے پیٹ پر کانپ رہا تھا۔ میں تمہیں اب کیسے بتاؤں گی حاشر؟ ایک آنسو تمہاری گال سے بہہ نکلا۔ تم نے اسے جلدی سے پوچھ لیا۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، آج رات تمہیں اس کا سامنا کرنا ہی تھا۔ سیاہ کار خان حویلی کے سامنے آ کر رکی۔ میڈم، ہم پہنچ گئے ہیں۔ تم نے پلکیں جھپکائیں اور حاشر کا بھیجا ہوا وہ میسج دیکھا جو اس نے کچھ دیر پہلے کیا تھا۔ میں کام میں مصروف ہوں، ڈرائیور تمہیں لے آئے گا۔ تم اندر جاؤ، میں وہیں ملتا ہوں۔ جیسے ہی تم نے گاڑی کا دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، وہ باہر سے کھلا۔ حاشر وہاں اپنے پرفیکٹ بلیک سوٹ میں کھڑا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تم سانس لینا ہی بھول گئیں۔ بغیر کچھ کہے اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ تم نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا اور اس نے تمہیں گاڑی سے باہر نکلنے میں مدد کی۔ اس کی نظریں ایک سیکنڈ کے لیے تمہارے لباس پر ٹھہریں۔ کیا تم جیکٹ نہیں لائیں؟ نہیں۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ باہر سردی ہے۔ تم خاموش رہیں۔ تمہیں لانی چاہیے تھی۔ اگر تم اتنی لاپرواہ رہو گی تو بیمار پڑ جاؤ گی۔ تمہارا دل تڑپ اٹھا۔ سب کچھ ہونے کے بعد بھی اسے یاد تھا کہ تم سردی برداشت نہیں کر سکتی۔ چلو اندر چلتے ہیں، اندر گرمی ہوگی۔ اگر پھر بھی سردی لگے تو مجھے بتانا۔ جی۔ اور تم دونوں ایک ساتھ حویلی کے اندر داخل ہو گئے۔ جیسے ہی تم اندر گئی، امی جان ایک گرم جوشی سے بڑی مسکراہٹ کے ساتھ تمہاری طرف بڑھیں۔ سونیا، انہوں نے نرمی سے تمہارا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ شکریہ امی۔ آؤ اندر چلو، سب تمہارا ہی انتظار کر رہے ہیں۔ حاشر کے والد نے بھی آگے بڑھ کر کہا۔ تم دونوں کو دیکھ کر اچھا لگا۔ السلام علیکم ابا جان۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور بات ہوتی، تمہاری امی نے تمہیں گلے سے لگا لیا۔ میں نے تمہیں بہت یاد کیا میری بچی۔ میں نے بھی آپ کو بہت یاد کیا امی۔ تم خوش لگ رہی ہو۔ تم نے ایک مصنوعی مسکراہٹ سجائی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ جلد ہی حاشر مردوں کے ساتھ کاروبار کی باتیں کرنے چلا گیا، جبکہ تم خواتین کے ساتھ بیٹھ کر حال احوال پوچھنے لگی۔ سب کچھ پرسکون تھا، یہاں تک کہ ایک بزرگ رشتہ دار نے مسکرا کر پوچھا، تو ہمیں بالآخر کب کوئی اچھی خبر سننے کو مل رہی ہے؟ تم جیسے ساکت رہ گئیں۔ تمہاری شادی کو 3 سال ہو چکے ہیں۔ بالکل، ہم سب چاہتے ہیں کہ اس حویلی میں ننھے بچے دوڑتے پھریں۔ تم کوئی جواب نہ دے پائیں اور اپنا سر جھکا لیا۔ شکر ہے کہ امی جان نے بات سنبھال لی۔ بچوں کو سانس تو لینے دے۔ وہ مسکرائیں۔ ہر چیز اپنے وقت پر ہی اچھی لگتی ہے۔ گفتگو بالآخر بدل گئی۔ بعد میں سب لوگ ڈنر کے لیے اکٹھے ہوئے۔ کھانے کے دوران تمہیں سردی محسوس ہوئی اور تم نے خاموشی سے اپنے ہاتھ ایک دوسرے سے رگڑے۔ ٹیبل کی دوسری طرف بیٹھے حاشر نے یہ دیکھ لیا۔ بغیر کچھ کہے وہ اٹھا، اپنا کوٹ اتارا اور نرمی سے تمہارے کندھوں پر ڈال دیا۔ حاشر، آپ یہ پہنیں۔ آپ کا کیا؟ میں ٹھیک ہوں، تم آرام سے بیٹھو۔ وہ اپنی نشست پر واپس چلا گیا، جبکہ خاندان کے دوسرے لوگ مسکرانے لگے۔ تم نے خاموشی سے اس کے کوٹ کے کونے کو تھام لیا۔ تمہارا دل اس کی اس خاموش دیکھ بھال پر تڑپ اٹھا۔ کھانے کے بعد سب لوگ گپ شپ میں مصروف ہو گئے۔ تم نے اجازت لی اور واش روم چلی گئیں۔ جب تم واپس آ رہی تھیں تو تم امی جان کے بیڈ روم کے پاس سے گزریں، جس کا دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا۔ تم نے اندر سے آنے والی آوازوں کو پہچان لیا۔ امی جان اور حاشر۔ تم وہاں سے جانے ہی والی تھی کہ امی جان کی آواز تمہارے کانوں میں پڑی۔ حاشر، کیا تم نے سنا جو آج رات سب پوچھ رہے ہیں؟ حاشر، وہ غلط نہیں کہہ رہے۔ 3 سال ہو گئے ہیں۔ کیا تم نے کبھی فیملی شروع کرنے کے بارے میں سوچا؟ تمہارے قدم وہیں رک گئے۔ کیا ہم اس بارے میں بات نہ کریں؟ میں تم پر دباؤ نہیں ڈال رہی، بس پوچھ رہی ہوں۔ سونیا تم سے محبت کرتی ہے، اس لیے ہر مشکل میں تمہارا ساتھ دیا ہے۔ میں جانتا ہوں، تو پھر تم دونوں کو یہ سزا کیوں دے رہے ہو؟ حاشر نے ایک مایوس کن سانس لی۔ کیونکہ یہ شادی کبھی ہونی ہی نہیں چاہیے تھی۔ تمہارا دل جیسے بیٹھ گیا۔ حاشر،
میں نے سب کو بتایا تھا کہ میں تیار نہیں ہوں، میں نے انکار کیا تھا۔ اس نے اپنی نظریں چرا لیں۔ بچہ، میں کسی بچے کو ایسے رشتے میں نہیں لانا چاہتا جو زبردستی شروع ہوا ہو۔ تمہاری نظریں دھندلا گئیں۔ امی براہ کرم اب مجھ سے بچوں کے بارے میں پوچھنا بند کر دیں۔ میں نے کبھی یہ شادی نہیں چاہی تھی۔ اور پھر اس نے وہ الفاظ کہے جنہوں نے تمہیں اندر سے مکمل طور پر توڑ دیا۔ مجھے اس شادی سے کوئی بچہ نہیں چاہیے۔ تمہارے لب کانپنے لگے، آنسو تمہارے چہرے پر بہنے لگے۔ تمہارا بچہ، وہ ننھی سی جان جو تمہارے اندر پل رہی تھی، اس کا باپ اسے نہیں چاہتا تھا۔ تم نے اپنا منہ ہاتھ سے بند کر لیا تاکہ کوئی سسکی باہر نہ نکلے، اور وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ اس سے پہلے کہ کوئی تمہیں دیکھ پاتا، تمہارے ذہن میں بس ایک ہی خیال گونج رہا تھا، وہ ہمارے بچے کو نہیں چاہتا۔ گھر واپسی کا سفر بالکل خاموش تھا۔ باہر تیز بارش ہو رہی تھی اور تم دونوں میں سے کوئی نہیں بولا۔ جیسے ہی تم بیڈ روم میں داخل ہوئی، حاشر نے اپنی ٹائی ڈھیلی کی۔ تمہیں کپڑے بدل لینے چاہیے، میں دوسرا واش روم استعمال کر لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ کپڑے بدلنے کے بعد تم بیڈ پر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ تمہارا ہاتھ آہستہ سے تمہارے پیٹ پر چلا گیا۔ تم امید سے تھیں، لیکن حاشر کے الفاظ سننے کے بعد ایک بات بالکل واضح ہو چکی تھی، چاہے تم اس سے کتنی ہی محبت کیوں نہ کر لو، وہ تم سے کبھی محبت نہیں کرے گا۔ کچھ دیر بعد پیاس محسوس ہونے پر تم کچن کی طرف بڑھیں۔ وہاں پہنچنے سے پہلے حاشر کی آواز نے تمہیں روک دیا۔ وہ فون پر بات کر رہا تھا۔ مجھے معلوم ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، میں آج رات مصروف ہو گیا تھا۔ تم وہی جم گئی۔ فکر مت کرو، میں کل صبح وہاں پہنچ جاؤں گا۔ اس کی آواز بہت نرم تھی۔ تمہارا دل دکھ سے بھر گیا۔ پرانی افواہیں پھر سے ذہن میں تازہ ہو گئیں۔ شاید وہ واقعی کسی اور سے محبت کرتا تھا، شاید وہ اسے کبھی بھول نہیں پایا تھا۔ مزید کچھ سنے بغیر تم خاموشی سے بیڈ روم میں واپس آ گئیں۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد حاشر واپس آیا اور بیڈ کے دوسری طرف لیٹ گیا۔ اچانک باہر زور سے بجلی کڑکی اور تم ڈر کر سمٹ گئی۔ بچپن ہی سے تمہیں بجلی کے کڑکنے سے خوف آتا تھا۔ حاشر نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ پریشان مت ہو، وہ صرف بادل کی گرج ہے۔ اس کی آواز پرسکون تھی۔ تم نے سر ہلایا، لیکن ایک اور دھماکے نے تمہیں کپکپا دیا۔ ہمت پیدا کرتے ہوئے تم نے اس کی طرف دیکھا۔ حاشر، اگر آپ کو برا نہ لگے، کیا میں آپ کو گلے لگا سکتی ہوں؟ طوفان مجھے سونے نہیں دے گا اور مجھے کل بہت سے کام بھی کرنے ہیں۔ تمہاری آواز بہت دھیمی ہو گئی۔ کیا میں پلیز؟ چند سیکنڈ کے بعد اس نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی باہیں پھیلا دیں۔ آ جاؤ۔ تم اس کے قریب ہو گئی۔ اس نے نرمی سے تمہیں اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ سو جاؤ، میں یہی ہوں۔ اس کی باہوں کی گرمی نے تمہاری آنکھوں کو آنسوؤں سے بھر دیا۔ تم جانتی تھی کہ وہ یہ سب فرض کے احساس کے تحت کر رہا ہے، محبت کی وجہ سے نہیں۔ تم نے اسے مضبوطی سے گلے لگا لیا۔ شاید یہ آخری بار تھا۔ آج رات کے بعد میں تمہیں آزاد کر دوں گی۔ ہمارا بچہ کبھی تمہارے لیے وہ ذمہ داری نہیں بنے گا جو تم نے کبھی نہیں چاہی تھی۔ تم نے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ الوداع حاشر۔ نیم غفلت کی حالت میں اس نے لاشعوری طور پر تمہارے گرد اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ سو جاؤ۔ اگلی صبح حاشر دروازے کے پاس اپنا بریف کیس لیے کھڑا تھا۔ میں پورے دن باہر رہوں گا۔ تم نے سر ہلایا۔ شاید میں آج رات گھر نہ آؤں، ایک ضروری کام ہے۔ میں سمجھتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ جاتا تم آگے بڑھی اور اسے گلے لگا لیا۔ حاشر حیرت سے وہیں رک گیا۔ ایک لمحے کے بعد اس نے تمہیں نرمی سے الوداع کہا اور تمہاری پیشانی کو چوما۔ اپنا خیال رکھنا اور زیادہ کام مت کرنا، تم پھر بیمار پڑ جاؤ گی۔ میں نہیں کروں گی۔ اس نے اپنا بریف کیس اٹھایا اور چلا گیا۔ تمہارے گالوں پر آنسو بہہ نکلے۔ آج آخری بار تھا جب تم اس کی باہوں میں تھیں۔ دوپہر تک تم اپنا فیصلہ کر چکی تھی۔ تم نے اپنے کچھ کپڑے، کاغذات اور کچھ رقم پیک کی اور اپنے بہترین دوست مینا کو فون کیا۔ سب کچھ سننے کے بعد وہ فوراً تمہاری مدد کے لیے تیار ہوگی۔ میں سب کچھ سنبھال لوں گی، تم فکر مت کرو۔ شکریہ۔ کیا تم اس فیصلے پر قائم ہو؟ تم نے آخری بار اس گھر کو دیکھا۔ جی ہاں، اگر میں یہاں رہی تو میں ایک ایسی امید لگائے رکھوں گی جو کبھی پوری نہیں ہوگی۔ بعد میں تم اپنا سوٹ کیس لے کر باہر آئیں۔ ڈرائیور تمہارے پاس آیا۔ میڈم، آپ کہاں جانا چاہتی ہیں؟ تم نے ایک مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ میری دوست مجھے لینے آ رہی ہے، آپ فکر نہ کریں، میں اس کے ساتھ محفوظ رہوں گی۔ ڈرائیور اور گارڈز نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور سر ہلا دیا۔ کچھ ہی دیر میں تمہاری دوست آ گئی اور تمہیں ایئرپورٹ لے گئی۔ فلائٹ پر سوار ہونے سے پہلے تم نے حاشر کو ایک آخری میسج بھیجا۔
میں بلا کر سمجھ گئی ہوں کہ میں کسی کو زبردستی اپنے سے محبت نہیں کروا سکتی، صرف اس لیے کہ میں ان سے محبت کرتی ہوں۔ تمہارا دل کبھی اس شادی میں نہیں تھا اور میں تمہیں مزید قید نہیں رکھنا چاہتی، میں تمہیں آزاد کر رہی ہوں۔ ان تمام برسوں میں میرا خیال رکھنے کے لیے شکریہ۔ خدا حافظ۔ تم نے بچے کا ذکر کہیں نہیں کیا۔ اپنے پیٹ پر ایک حفاظتی ہاتھ رکھتے ہوئے تم طیارے میں سوار ہو گئیں اور عاشر کو پیچھے چھوڑ دیا۔ 1.5 ماہ بعد اسکاٹ لینڈ تمہارا نیا گھر بن چکا تھا۔ تمہاری دوست کی مدد سے تمہاری شناخت بدل دی گئی تھی۔ عاشر سے دور تم اپنے اندر پلنے والی ننھی جان کی حفاظت کرتے ہوئے ایک خاموش زندگی گزار رہی تھی۔ ایک دکان پر للی نے مسکراتے ہوئے تمہیں سامان کا تھیلا تھمایا۔ یہ رہا تمہارا سامان پیاری۔ شکریہ للی۔ اس نے تمہارے ابھرتے ہوئے پیٹ کی طرف دیکھا۔ 3.5 ماہ ہو چکے تھے۔ کیا تم یقین رکھتی ہو کہ تمہیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں؟ نہیں، میں سنبھال لوں گی۔ تم ہمیشہ کی طرح ضدی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تم نے بھاری تھیلا اٹھایا اور باہر نکل آئیں۔ اسی وقت سیاہ لگژری گاڑیوں کا ایک قافلہ دکان کے سامنے آ کر رکا۔ تمہارے قدم وہیں جم گئے۔ وہ جانی پہچانی گاڑیاں دیکھ کر تمہارا دل جیسے رک گیا۔ پچھلا دروازہ کھلا اور عاشر باہر نکلا۔ تمہارے ہاتھ سے تھیلا چھوٹ گیا اور سارا سامان زمین پر بکھر گیا۔ ہر طرف ایک گہرا سکوت چھا گیا۔ عاشر نے کئی سیکنڈ تک تمہیں دیکھا اور پھر بولا، تو ایک اور لمحہ گزرا تو تم جہاں چھپی ہوئی تھی۔ تمہارے لب کانپنے لگے۔ عاشر، اس کے چہرے کے تاثرات سخت ہو گئے۔ گاڑی میں بیٹھو۔ یہ کوئی درخواست نہیں تھی، ایک حکم تھا۔ عاشر، برائے کرم۔ اس کے چہرے کے تاثرات سرد رہے۔ میں نے کہا گاڑی میں بیٹھو۔ انکار کی جرأت نہ پاتے ہوئے تم خاموشی سے گاڑی کے اندر بیٹھ گئی۔ سفر بالکل خاموش رہا۔ کچھ منٹوں کے بعد عاشر نے پوچھا، تم کہاں رہتی ہو؟ تم نے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے دوبارہ اسی پرسکون انداز میں پوچھا، میں نے تم سے ایک سوال پوچھا ہے۔ تم نے خاموشی سے اسے پتہ بتا دیا۔ تقریباً 20 منٹ بعد گاڑیاں تمہارے چھوٹی سی اپارٹمنٹ بلڈنگ کے سامنے رکیں۔ عاشر نے اس پرانی عمارت کو دیکھا۔ اس کے چہرے کی سختی مزید بڑھ گئی۔ آگے چلو، اس نے اپنے گارڈز کی طرف دیکھ کر کہا۔ سب یہیں رہیں گے؟ جی باس۔ تم نے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ عاشر تمہارے پیچھے آیا۔ اس کی نظریں اس چھوٹے سے گھر میں گھومیں اور بچوں کے کپڑوں، وٹامنس اور آخر کار تمہارے پیٹ پر جا کر ٹک گئیں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ پھر اس نے تمہاری طرف دیکھا۔ تو اس کی آواز بالکل قابو میں تھی، تم میرے بچے کو یہاں اکیلے پالنے کا سوچ رہی تھی؟ تمہاری آنکھیں پھیل گئیں۔ کیا؟ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ عاشر نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جواب دیا، جب تمہارے جانے کے بعد میں نے گھر کی تلاشی لی۔ اس نے تمہاری آنکھوں میں جھانکا۔ مجھے واش روم کے کیبنٹ سے وہ پریگنینسی ٹیسٹ ملا۔ تمہارا چہرہ زرد پڑ گیا۔ تم اسے وہیں بھول گئی تھی۔ عاشر ایک قدم اور قریب آیا۔ 3.5 ماہ۔ تم نے 3.5 ماہ تک میرا بچہ مجھ سے چھپائے رکھا۔ تم نے اپنا سر جھکا لیا۔ عاشر، اس نے تمہاری بات کاٹ دی۔ نہیں، اس نے تمہارے پیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ کیا تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم نے کیا کیا ہے؟ تمہاری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم غائب ہو گئی۔ تم نے اپنی شناخت بدل لی۔ تم ملک چھوڑ کر چلی گئی۔ اس کا سانس بھاری ہونے لگا۔ اور تم نے مجھ سے کہے بغیر میرے بچے کو اکیلے پالنے کا منصوبہ بنا لیا۔ تمہارے آنسو بہہ نکلے۔ ایسی بات نہیں ہے، وہ تن ہنسا۔ تو پھر مجھے بتاؤ۔ ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ پھر مجھے سمجھاؤ۔ تم نے اپنی نظریں چرا لیں۔ اس کے ہاتھ مٹھیاں بن گئے۔ کیا تمہیں اندازہ ہے کہ میرے یہ پچھلے 6 ہفتے کیسے گزرے ہیں؟ اس نے اپنی آواز بلند کی۔ ہر شہر، ہر ایئرپورٹ، ہر ممکن جگہ، میں نے تمہیں ہر جگہ ڈھونڈا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں نے تمہیں ڈھونڈنے کے لیے کتنے لوگوں کو بھیجا؟ تمہاری آواز کانپنے لگی۔ میں معذرت خواہ ہوں۔ وہ تلخی سے ہنسا۔ معذرت؟ تم نے ہر فیصلہ خود ہی کر لیا۔ اس نے اپنی طرف اشارہ کیا۔ کیا تم نے ایک بار بھی سوچا کہ مجھے جاننے کا حق تھا؟ تم نے اپنے آنسو پونچھے۔ میں نے سوچا ہی نہیں۔ بالکل، اس نے تمہاری آواز کاٹتے ہوئے کہا۔ تم نے صرف اپنے بارے میں سوچا۔ تمہارے صبر کا پیمانہ بلا کر لبریز ہو گیا اور تم پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ تمہاری آواز میں برسوں کا جواں درد اور مایوسی کھل کر باہر آ گئی۔ میں نے اس دن تمہاری اور امی کی گفتگو سن لی تھی۔ عاشر، تم نے خود کہا تھا کہ تمہیں زبردستی کی شادی سے کوئی بچہ نہیں چاہیے۔
تم نے کہا تھا کہ تم کسی معصوم کو اس سرد رشتے میں نہیں لانا چاہتے۔ حاصر کے چہرے کے سخت تاثرات یکلخت غائب ہو گئے، جیسے کسی نے اس کے پاؤں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ تم نے وہ سن لیا تھا؟ اس کی آواز کی سختی پل بھر میں غائب ہو گئی۔ اس کی جگہ ایک گہرے پچھتاوے نے لے لی۔ ہاں، میں نے سن لیا تھا۔ تم نے اپنے چہرے پر بہتے آنسوؤں کو پوچھنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ 3 سال میں نے اس امید میں گزارے کہ شاید تمہارا دل پگھل جائے، شاید تم مجھے قبول کر لو، لیکن اس رات کچن میں تم کسی اور سے فون پر بات کر رہے تھے، اتنی نرمی سے جو تم نے کبھی مجھے نہیں دی۔ مجھے لگا تم کسی اور سے محبت کرتے ہو۔ میں اس بچے کو ایک ایسے باپ کے ساتھ نہیں بڑھانا چاہتی تھی جو اسے ایک بوجھ سمجھے، جو اسے اپنی قید کی وجہ مانے۔ میں نے تمہیں آزاد کیا حاشر، میں نے تمہیں وہ دیا جو تم ہمیشہ سے چاہتے تھے۔ کمرے میں ایک گہرا اور دم گھٹانے والا سکوت چھا گیا۔ حاشر وہیں ساکت کھڑا رہا، اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ تمہاری طرف بڑھا۔ اس بار اس کے قدموں میں وہ حاکمانہ انداز نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی لرزش تھی۔ سونیا، اس نے انتہائی دھیمی کانپتی ہوئی آواز میں تمہارا نام لیا۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، لیکن تم خوف اور دکھ سے ایک قدم پیچھے ہٹ گئیں۔ تمہارا یہ پیچھے ہٹنا اس کے دل پر تیر کی طرح لگا۔ تم غلط سمجھی سونیا، خدا کے لیے میری بات سنو۔ اس نے گہرا تکلیف دہ سانس لیا اور اپنے ماتھے پر ہاتھ پھیرا۔ اس رات امی مجھ پر دباؤ ڈال رہی تھیں اور میں ہمیشہ کی طرح اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر پا رہا تھا۔ میں نے وہ سب غصے کی وجہ سے کہا تھا۔ میں اس شادی سے ناخوش نہیں تھا، میں خود سے ناخوش تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں ایک اچھا شوہر نہیں بن سکا۔ میں سرد تھا کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ میری خاندانی ذمہ داریاں اور میری کاروباری دنیا تمہیں نقصان نہ پہنچائے۔ میں تمہیں اس دلدل سے دور رکھنا چاہتا تھا جس میں میں جی رہا تھا۔ تم نے حیرت سے اسے دیکھا، آنسو اب بھی تمہاری پلکوں پر لرز رہے تھے۔ اور وہ فون کال۔ حاشر نے آگے بڑھ کر تمہارے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ اس بار تمہیں نے انہیں پیچھے نہیں کھینچا۔ اس کے ہاتھ گرم تھے، لیکن وہ کانپ رہا تھا۔ وہ کال میری اسسٹنٹ کی تھی سونیا، وہ ہسپتال میں تھا۔ اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا اور وہ صدمے میں تھا۔ میں اس سے بات کر رہا تھا۔ خدا کی قسم میری زندگی میں تمہارے علاوہ کوئی عورت نہیں آئی اور نہ کبھی آ سکتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں سچائی اور ایک ایسا خوف تھا جو تم نے اس مغرور سرد حاشر کی آنکھوں میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ شخص جو ہمیشہ ناقابل شکست لگتا تھا، اس وقت تمہارے سامنے ٹوٹا ہوا کھڑا تھا۔ جب تم چلی گئیں، حاشر کی آواز رند گئی، تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے کیا کھو دیا ہے۔ وہ حویلی، وہ گھر، میری زندگی، سب کچھ اندھیر ہو گیا۔ مجھے تولیوں کے پیچھے وہ ٹیسٹ اسٹرپ ملی اور جب مجھے پتہ چلا کہ تم امید سے ہو اور اس حال میں اکیلی چلی گئی ہو تو میرا دل پھٹ گیا۔ میں ڈر گیا تھا سونیا، میں اپنی جان سے زیادہ پیاری 2 ہستیوں کو کھونے کے خوف سے پاگل ہو رہا تھا۔ اس نے جھک کر اپنا سر تمہارے ہاتھوں پر رکھ دیا۔ برائے مہربانی مجھے معاف کر دو، مجھے ایک موقع دو تاکہ میں وہ شوہر اور باپ بن سکوں جس کی تم اور ہمارا بچہ حقدار ہے۔ تمہارا دل جو اتنے عرصے سے درد کی گرفت میں تھا، آہستہ آہستہ پگھلنے لگا۔ اس کے آنسو تمہارے ہاتھوں پر گرے اور تمہاری ساری تلخیص ایک لمحے میں بہہ گئی۔ تم نے اپنے ہاتھ اس کے بالوں میں پھیرے اور اسے اوپر اٹھنے کا اشارہ کیا۔ جب اس نے اپنی سرخ نم آلود آنکھوں سے تمہیں دیکھا تو تم نے روتے ہوئے مسکرا کر اپنا سر ہلا دیا۔ کیا ہم واقعی اب ایک فیملی بن سکتے ہیں؟ تم نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ حاشر کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ آئی جو تم نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، خالص، سچی اور راحت سے بھری ہوئی۔ اس نے آگے بڑھ کر تمہیں انتہائی نرمی اور احتیاط سے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا، جیسے تم دنیا کی سب سے قیمتی اور نازک چیز ہو۔ اس کا ایک ہاتھ تمہارے ابھرے ہوئے پیٹ پر تھا جہاں اس کا بچہ محفوظ تھا۔ ایک پرفیکٹ فیملی۔ اس نے تمہاری پیشانی پر محبت سے چومتے ہوئے سرگوشی کی۔ میں اب تمہیں کبھی خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ اسکاٹ لینڈ کی اس سرد شام، اس چھوٹے سے اپارٹمنٹ کے اندر 3 سال کی خاموشی، غلط فہمیاں اور سردی ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی تھی۔ اب وہاں صرف محبت کی گرم جوشی تھی اور ایک نئی زندگی کا خوبصورت آغاز۔